بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کی فضیلت۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی مسجد بنائی جس میں اللہ تعالی کا ذکر کیا جاتا ہو تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ مساجد بنانے میں فخر و مباحات کریں گے۔ حضرت ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ گلی میں راستہ چلتے ہوئے میں اپنے والد کو قرآن سنا رہا تھا۔ جب میں نے آیت سجدہ پڑھی تو انہوں نے سجدہ کیا۔ میں نے کہا، ابا محترم، کیا آپ راستے میں سجدہ کرتے ہیں؟ کہا، میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد الحرام۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد الاقصی۔ میں نے پوچھا، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 سال کا، اور پوری روئے زمین تمہارے لیے سجدہ گاہ ہے، تو تم جہاں کہیں نماز کا وقت پا جاؤ نماز پڑھ لو۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھی تو میں نے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے سے 1000 گنا افضل ہے، سوائے خانہ کعبہ کے۔ خانہ کعبہ کی ایک رکعت مسجد نبوی کی 100 رکعت کے برابر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز دوسری نمازوں سے 1000 گنا افضل یعنی بہتر ہے۔ ہاں، مسجد الحرام میں نماز اس مسجد نبوی سے 100 گنا افضل یعنی بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور ان لوگوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر لیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھولا تو سب سے پہلے اندر جانے والا میں تھا۔ پھر میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے ان سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں نماز پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، آپ نے دونوں یمانی ستونوں یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان نماز پڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داود علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر فرمائی تو اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی۔ اللہ عز و جل سے مانگا کہ وہ لوگوں کے مقدمات کے ایسے فیصلے کریں جو اس کے فیصلے کے موافق ہوں، تو انہیں یہ چیز دے دی گئی۔ نیز انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایسی سلطنت مانگی جو ان کے بعد کسی کو نہ ملی ہو، تو انہیں یہ بھی دے دی گئی۔ اور جس وقت وہ مسجد کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو کوئی اس مسجد میں صرف نماز کے لیے آئے تو اسے اس کے گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسے کہ وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے سے 1000 گنا افضل ہے، سوائے خانہ کعبہ کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کی مسجد آخری مسجد ہے۔ حضرت ابو سلمہ اور ابو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، ہمیں شک نہیں کہ ابو ہریرہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہی بیان کرتے تھے، اسی وجہ سے ہم نے ان سے یہ وضاحت طلب نہیں کی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یا خود ان کا قول ہے۔ یہاں تک کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے تو ہم نے اس کا ذکر کیا تو ہم ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ ہم نے اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں نہیں گفتگو کر لی کہ اگر انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے تو اسے آپ کی طرف منسوب کریں۔ ہم اسی تردد میں تھے کہ ہم نے عبداللہ بن ابراہیم بن قارض کی مجالست اختیار کی
کی تو ہم نے اس حدیث کا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پوچھنے میں جو ہم نے کوتاہی کی تھی دونوں کا ذکر کیا۔ تو عبداللہ بن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلا شبہ میں آخری نبی ہوں اور یہ یعنی مسجد نبوی آخری مسجد ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حصہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اس ممبر کے پائے جنت میں گڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی اس بارے میں لڑ پڑے کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، تو ایک شخص نے کہا یہ مسجد قباء ہے اور دوسرے نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میری یہ مسجد ہے یعنی مسجد نبوی۔ اللہ تعالی ہمیں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مساجد کی تعمیر اور مساجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔